نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ایک اصول بتا رہے ہیں کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی چھان بین کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے تم کسی قوم پر ٹوٹ پڑو یا کسی قوم کو تم کوئی تکلیف پہنچا دو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ناواقفی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کسی قوم کا کوئی نقصان کر بیٹھو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر خود ہی اپنے عمل پر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہ تھا اس آیت کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے۔ آج انشاءاللہ جڑنوالا کا یہ جو واقعہ 16 اگست کو میرے پیارے ملک وطن عزیز پاکستان میں ہوا ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم ہے کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مگر جانی نقصان سے زیادہ ہم پاکستانیوں کے تشخص کو نقصان پہنچا ہے، اور پاکستان سے زیادہ اسلام دشمن عناصر اسلام کے تشخص کو نقصان پہنچانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس واقعے کو جتنا میں جان سکا ہوں، جتنے میرے سورسز سے، تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ 16 اگست کو صبح کے ٹائم تقریباً 5 بجے کا وقت ہوگا، نماز کے فوراً بعد گاؤں کے کچھ لوگ، کچھ عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں واک کے ارادے سے، تو انہوں نے قرآن مجید کے اوراق راستے میں دیکھے۔ جب ان قرآن مجید کو اوراق کو انہوں نے اٹھا کر دیکھا تو اس پر کچھ تحریر لکھی ہوئی تھی، یا تو وہ سٹیپل کی ہوئی تھی یا قرآن مجید کے اوراق پر ہی لکھی ہوئی تھی، اور وہ تحریر مذہب اسلام کے بھی خلاف تھی اور مسیحی مذہب کے بھی خلاف تھی، دونوں مذاہب کے خلاف تھی۔ اب وہ تحریر کیا تھی، اب وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ وہ تحریر صرف اسلام کے خلاف نہیں بلکہ عیسائیت کے خلاف بھی تھی۔ اس کے ساتھ مبینہ طور پر اس تحریر کے ساتھ ایک فوٹو بھی لگی ہوئی تھی، وہ فوٹو تھی راجہ بن سلیم مسیح کی۔ مبینہ طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا راجہ بن سلیم مسیح، اس کی فوٹو ساتھ لگی ہوئی تھی، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے یہ تحریر لکھی ہے اور میں مذہب اسلام کو فلاں فلاں اور عیسائیت کو فلاں 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 غیر مناسب الفاظ لکھے ہوئے تھے جو کسی بھی انسان کو کسی طور پر زیبا نہیں دیتے۔ تو جب لوگوں نے یہ اوراق اٹھائے، وہاں پر بھیڑ اکٹھی ہونی شروع ہوئی، تو مبینہ طور پر یہ آدمی راجہ نام کا یہ وہاں پہنچ گیا، اور اس نے وہاں جا کر اس چیز کو ڈینائی کیا، انکار کیا کہ یہ میں نے نہیں لکھا، یہ میں نے نہیں کیا، یہ آپ مجھے یہ واپس کر دو تاکہ کوئی فتنہ فساد نہ ہو، میں نے یہ نہیں کیا۔ لیکن چونکہ بھیڑ ہو چکی تھی، اس کے بعد یہ واقعہ آگے بڑھا، اور صرف ایک جگہ پر نہیں، مبینہ طور پر 2-3 جگہوں پر یا 2-3 گلیوں میں
یہ صفحات جو ہے قرآن مجید کے مقدس اوراق اور ان پر اس طرح کی نازیبہ گفتگو یہ ملی۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوئے، جذبات مجروح ہوئے اور یہ حالات قابو سے باہر ہوئے، اور وہ کام ہوا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اخلاق اجازت نہیں دیتے، مذہب اجازت نہیں دیتا، حتیٰ کہ ایک معذب معاشرہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسے واقعات رونما ہوئے۔ جو وہاں پر لینے والے عیسائی لوگ تھے، مبینہ طور پر ان کے گھروں کو نظر آتش کیا گیا، گرایا گیا، لوٹ مار کی گئی۔ ان کے جو چرچ تھے ان پر ان کی بھی بے حرمتی کی گئی، ان کو بھی جلایا گیا، کچھ کو گرایا گیا۔ بہرحال سب سے پہلی بات بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، اگر یہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا ہے اور کرنے والے مسلمان ہی تھے، ہمیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ جس نے بھی کیا ہے یا تو اس نے اپنے جذبات میں بہہ کر کیا ہے یا کسی کے کہنے پر کوئی سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا ہے۔ بہرحال یہ شریعت کا یا اسلام کا اس سے دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کر لیتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ مسلمانوں کے دیکھتے ہیں کہ دیکھو بھائی، تقریباً ہر محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کی آبادی کے ہر محلے میں ایک دو مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مدارس بنے ہوئے ہیں، وہاں پر بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ قرآن مجید کے اوراق شہید ہوتے ہیں، وہ سیدھا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنی مسلمان کمیونٹی سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص بھی کوئی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے جس نے یہ انتظام کیا ہو کہ یہ جو بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ جب وہ سیدھا ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو ان کی بے حرمتی نہ ہو، ان کی حرمت اور تقدس کو باقی رکھتے ہوئے ان کو کسی جگہ ٹھکانے لگانے کا انتظام کیا ہے؟ کیا کوئی ایک مسلمان کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں کہ یہ کام کسی نے بھی نہیں کیا۔ جب آپ نے قرآن مجید کے تقدس کے لیے ایک قدم نہیں اٹھایا تو پھر اس پر جذبات کا مجروح ہونا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دوسری بات، بحیثیت مسلمان ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے اوراق بوسیدہ ہو جائیں، شہید ہو جائیں، تو ان کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے ہم کون کون سا طریقہ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ ان کو کسی بھی بوری میں یا کسی بھی ایسی چیز میں لپیٹ کر کہیں ایسی جگہ دفنا دیں جہاں پر وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں۔ جب وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے تو پھر ان کی بے ادبی کا، بے حرمتی کا سوال ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، مٹی میں فنا ہو جائے، مٹی ہو جائے، ایسی چیز میں ڈالنے ہیں۔ اگر آپ پلاسٹک میں ڈال کے رکھیں گے تو پلاسٹک تو باقی رہے گی اور یہ اوراق بھی باقی رہیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہی اوراق کو آپ کسی ایسی بوری تھیلے وغیرہ میں ڈال کر کسی بہتے پانی میں بہا دیں تو اس پانی میں بہنے کی وجہ سے یہ اوراق جو ہیں گل کے پانی ہو جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا، تو پھر ان کی بے حرمتی کا سوال نہیں اٹھے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ بھائی دیکھو، ہمارے یہ جو دریا ہیں یا یہ جو سمندر ہیں یا یہ جو نہریں ہیں جو ہمارے علاقوں میں یا علاقے سے کچھ فاصلے پر بہہ رہی ہیں، کیا ان کا پانی صاف اور پاک ہے؟ کیا ہمارے گھروں سے گٹر کا پانی، سیوریج کا پانی وہاں پر نہیں جا رہا؟ اگر جا رہا ہے تو میرے مسلمان بھائیوں، کیا سیوریج کے، گٹر کے ملے ہوئے پانی میں قرآن مجید کو بہانے سے بڑی بے حرمتی کوئی ہے؟ قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کو ان دو طریقوں سے آپ بے حرمتی سے بچا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف کہ یہ اوراق ان کو ملے، یہاں پر مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، تو یہاں پر میں مسلمانوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جس کے بھی جذبات مجروح ہوئے اور جس نے بھی وہاں جا کر
कोई भी नुकसान किया तो मैं उससे सिर्फ़ एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मेरा भाई, क्या तूने जिस बंदे का नुकसान किया है उसने कुरान मजीद के औराक वहाँ पर डाले थे, तूने अपनी आँखों से देखा था, या तुझे किसी ने मोतबर आदमी ने ये ख़बर पहुँचाई थी कि इस आदमी ने ये काम किया है? अगर नहीं तो काम एक आदमी करे, नुकसान आप दूसरे का करो और फिर इसको मजहबी जज्बात का नाम दो, तो ये गलत है। ये मजहबी जज्बात नहीं है, ये शैतानियत है, ये फ़िरऔनियत है अगर अपने से कमज़ोर के साथ ये किया जा रहा है। फिर उसके बाद जो वहाँ के चर्च थे उनको नुकसान पहुँचाया गया, तो मैं इन लोगों से पूछना चाहूँगा कि मेरे भाई, अगर हमारी मस्जिद के दरवाज़े के ऊपर ये जो लगा हुआ पेंट है इसको भी कोई हाथ लगाता है तो हम उसे कहते हैं ये मस्जिद का दरवाज़ा है, ध्यान से हाथ लगाना, यह मुक़द्दस इमारत है। तो जहाँ पर हम इबादत करें वो मुक़द्दस है हमारे लिए, तो जहाँ पर ये क्रिश्चियन लोग इबादत करते हैं क्या वो उनके लिए मुक़द्दस नहीं है? क्या इस्लाम की हमें ये तालीमात हैं कि हम किसी की मुक़द्दस जगहों को, किसी के जज्बात को यूँ सरेआम नीलाम कर दें? क्या पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित नहीं है कि जब ईसाइयों का वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ कुतुब के अंदर लिखा हुआ है कि उनको मस्जिद नबवी के अंदर अपने अक़ीदे के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त मरहमत फरमाई थी। तो क्या हम मुसलमानों को ये हक़ पहुँचता है कि हम उनके चर्च को या कलीसा को नुकसान पहुँचाएं? अगर कोई उनके चर्च को या कलीसा को नुकसान पहुँचा कर कहता है कि मजहबी जज्बात मजरूह हुए तो वो गलत है। मजहबी जज्बात नहीं हैं, ये शैतानी जज्बात हैं, फ़िरऔनी जज्बात हैं, और ये किसी भी तौर पर इंसानी जज्बात नहीं हैं, इंसानियत से आरी जज्बात हैं। ये तो हो गया हम मुसलमानों का अपना अवामी काम, क्योंकि मैं और आप लोग, हमारे पास अख्तियारात नहीं हैं, लेकिन इलाहुल आलमीन ने अक़ल दी हुई है, समझ दी हुई है, कुरान शरीफ दिया हुआ है, अहादीस मुबारका दी हुई हैं, हम कम अज़ कम उनको तो देख लें। अब इसके बाद अगली बात करते हैं गवर्नमेंट की। तो मेरे भाई, हमारी अपनी जान और माल महफूज नहीं हैं तो गैर मुस्लिमों के कैसे महफूज होंगे? कितने रोज़ाना अखबारात में आते हैं, आज फ़लाँ जगह कत्ल हो गया, ज़मीन पे चाचू ने अपने भतीजे को कत्ल कर दिया, भतीजे ने चाचू को कत्ल कर दिया, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। तो जब हमारी अपनी जान और माल हमारे अपने हाथ से महफूज नहीं है, और ये महफूज क्यों नहीं है? इसलिए कि जो कत्ल करने वाला है उसको 100% यकीन है कि पहले तो मुझे पुलिस गिरफ़्तार ही नहीं करेगी, मैं कुछ अर्सा रुपोश रहूँगा, गैर मुल्क भाग जाऊँगा, फिर आऊँगा, बेफ़िक्र होकर ज़िंदगी गुजारूँगा। तो दूसरे नंबर पर वो इंसान ये सोचता है कि अगर मैं गिरफ़्तार हो भी गया तो किसी वकील के ज़रिए से मैं अपनी जान की खलासी पा लूँगा। और तीसरे नंबर पर बात यह आती है, उसको पता है कि ये जो मेरा केस है 1-2 दिन में, 1-2 साल में ख़त्म नहीं होगा, इसके लिए 20, 25, 30 साल आराम से लग जाएंगे। और 20, 25, 30 साल तक इस केस की पैरवी मैं तो इसलिए करूँगा कि मैं तो फंसा हुआ हूँ, लेकिन मेरा जो फ़रीक़ मुखालिफ है उसने तो 2 नहीं तो 3 साल तक पैरवी करनी है, उसके बाद उसने केस को छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि हर इंसान के अपने बीवी बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, उसकी अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए या अपने घर की ज़िम्मेदारियों को पूरा करे। ये सारी चीज़ें पीछे होती हैं। इन सारी चीज़ों को बुनियाद बनाकर हम मुसलमान ही एक दूसरे के खून को इतना अर्ज़ां कर चुके हैं कि बात बात पर कत्ल कर देते हैं कि कौन पूछने वाला है।
اور اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار ہماری حکومت ہے۔ حکومت آج تک بتائے یہ جو روزانہ قتل ہوتے ہیں کتنوں کو پھانسی دی ہے؟ آپ لوگوں نے کتنے کے کیس جو ہے وہ دنوں یا مہینوں یا ہفتوں کے اندر ختم کیے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر تیسری بات، یہ جو توہین مذہب کا قانون بنا ہوا ہے اس کے مطابق کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے اور کتنے لوگ سزا سے بچے ہیں؟ کئی ایسے سادہ لوگ مسلم ہوتے ہیں جو اس قسم کے واقعات میں اس لیے ملوث ہوتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ نے ان شر پسند عناصر کو سزا نہیں دینی، یہ ایسے ہی گھومتے پھریں گے تو ان سے ہم ہی نمٹ لیں۔ یہ ان کی بات کافی حد تک حقیقت ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے شر پسندوں کے خلاف کارروائی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ دو رخ ہو گئے۔ تیسرا رخ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کیا اس میں واقعہ ہی یہ عیسائی ملوث تھے، کرسچن ملوث تھے؟ کسی نے خود دیکھا ہے ان کو؟ یا ان لوگوں کو پھنسایا گیا ہے، کوئی ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے، یا پھر ہمارے قومی تشخص کو خراب کرنے کی کوئی سازش ہے، یا پھر اس سے بھی اوپر یہ جو قانون بنا ہوا ہے کہ توہین مذہب کا، تو اس قانون کو ختم کرنے کے لیے کوئی گہری سازش ہے؟ کیا پتہ یہ کیا بلا ہے اور یہ کیوں ہوا؟ یہ تو جب ساری چھان بین ہوگی اس کے بعد بھی پتہ نہیں عوام کے سامنے یہ تحقیقات لائی جائیں گی یا نہیں لائی جائیں گی، اور جو تحقیقات عوام کے سامنے لائی جائیں گی ان میں صداقت کتنی ہوگی، یا عوام اس پر یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہماری عوام یہ سمجھتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ عوام سے سرکاری طور پر جتنی باتیں بھی ہیں 95% چھپائی جاتی ہیں، 4-5% باتیں وہ بھی آدھی سچ اور آدھی ان کے ساتھ ملاوٹ کر کے عوام کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ تو جب سرکاری سطح پر اتنی مایوسی ہوگی تو پھر عوام قانون کو خود ہاتھ میں لیں گے۔ اگرچہ یہ قابل مذمت ہے، لیکن اس کی مذمت کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس وجہ کی مذمت کریں کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، جب تک پکی دلیل نہ ہو، ٹھوس ثبوت نہ ہو، تب تک زبان سے کچھ کہنا یہ غلط ہے۔ حکیم لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹے، اگر تمہارے پاس کوئی آدمی آئے نا اور اپنے ہاتھ کے اوپر اپنی ایک آنکھ نکال کر لے آئے کہ دیکھو فلاں آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ میری آنکھ اس نے نکالی ہے، تب تک آپ فیصلہ نہ کرنا جب تک اس آدمی کو بلا کر پوچھ نہ لو، ہو سکتا ہے یہ اس کی دونوں آنکھیں نکال کر آیا ہو۔ پہلے مکمل تحقیق ہو، اس کے بعد اگلی بات۔ پھر اگر تحقیق میں کوئی بندہ واقع ہی اس میں ملوث پایا جاتا ہے تو میرے بھائیوں، ہم ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہنے والے ہیں، ہمارے ملک کا ایک قانون ہے، وہ جیسا بھی ہے ہم اس قانون کو پہلے موقع دیں۔ اگر قانون اپنا راستہ اختیار نہیں کرتا تو پھر علماء کی مشاورت سے کام کریں، لیکن پہلا موقع اپنے اسٹیٹ کو دیں، اپنی حکومت کا دیں، اپنے قانون کو دیں کہ قانون بنا ہوا ہے، ججز بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ اس بات کا فیصلہ کریں۔ اور اگر وہ ناکام ہو جائیں اس کے بعد جو ہے پھر اگلا مسئلہ آتا ہے، اس میں ہم علماء حضرات سے رجوع کریں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ ہماری دل آزاری ہوئی ہے، اس بندے نے کی ہے، ہماری حکومت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، تو اب شریعت ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتی ہے۔ جو کچھ بھی ہوا کہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے، تو میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہوں گا
مذہبی جذبات مجروح نہیں ہوئے، شیطانی جذبات مجروح ہوئے، شیطانیت غالب آ گئی، حیوانیت غالب آ گئی۔ اگر مذہبی جذبات مجروح ہوتے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج اس علاقے کی ہر مسجد میں کم از کم ہر گھر کا ایک بچہ حفظ قرآن کے لیے بیٹھا ہوتا کہ ہم ان کو کر کے دکھائیں گے کہ ہمیں قرآن سے کتنی محبت ہے۔ آج وہاں کے سکول ویران ہوتے اور مدارس کھچا کھچ بھرے ہوتے اور وجہ یہ بتاتے کہ ہم اپنے قرآن کے ساتھ اپنی محبت کی ایک مثال قائم کر رہے ہیں۔ یہ کیسے جذبات ہیں؟ اور پھر ان کو اسلامی جذبات کا نام دینا، مذہبی جذبات کا نام دینا کہ نقصان ایک نے کیا ہے، وہ بھی پتہ نہیں اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا، اور اس کے پڑوسی کے مکان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ غلط حرکت ایک آدمی نے کی ہے اور دوسرے گاؤں کے چرچ کو جا کے جلا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ کہاں کے اسلامی جذبات ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ اسلامی جذبات نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو سنوارو، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، اسلام کو سمجھو، اسلام کی تعلیمات کو سمجھو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں کرسچنز کے ساتھ، جیوز کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ جیسا رویہ رکھا ہے اس کو پڑھو، سمجھو، پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کا کتنا احترام شریعت سکھاتی ہے، کتنا ادب سکھاتی ہے۔ ایسے ہی اٹھ کے منہ اٹھا کے کسی کے گھر کو جلا دینا اور یہ کہنا کہ یہ جی مذہبی جذبات مجروح ہو گئے۔ میری گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش ہے، بلکہ میں یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی افراد اس شیطانی کھیل میں ملوث تھے ان سب کو پکڑ کر جیل میں ڈالیں، عبرتناک سزا دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں شریعت کی صحیح طور پہ سمجھ عطا فرمائے اور مذہب کے اندر، مذہبی جذبات کے اندر اور شیطانیت کے اندر، حیوانیت کے اندر، فرعونیت کے اندر فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے ان الفاظ سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہو تو دلیل کے ساتھ اگر وہ مجھے قائل کر سکتا ہے تو میں اس کے پاؤں میں پڑھ کے معافی مانگ لوں گا، لیکن اگر دلیل نہیں ہے تو صرف نعرے کی بنیاد پر اپنی بات منوانا یہ میرے بھائیوں جہالت ہے، اور جہالت کا صرف ایک علاج ہے، انما شفاء العی السؤال۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پتہ تو اور پڑھتے بھی نہیں ہو، قرآن نہیں پڑھتے ہو، حدیث نہیں پڑھتے ہو، نہیں سیکھتے ہو، تو پھر بھی الہ العالمین کے پیغمبر نے آپ کو سکھایا ہے انما شفاء العی السؤال، کہ پھر کسی جاننے والے سے پوچھ لو، کسی بھی جاننے والے سے پوچھ لو کہ یہ معاملہ ہے، اسلام اس میں کیا تعلیمات دیتا ہے۔